بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال کہتے ہیں انسان کی زندگی ایک مرغ کی طرح ہے، شاخ پر بیٹھا کوئی دم چہچہایا اور اڑ گیا۔ زندگی انسان کی ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں، دم ہوا کی موج ہے، دم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ موت کی یہ عالمگیر حقیقت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بالکل عین مطابق ہے کہ یعنی ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جسے سمجھنے کے بعد اس بات میں شبہ نہیں رہتا کہ علامہ اقبال کا تصور موت فکر اسلامی کی عین مطابق ہے۔ اب اس بارے میں تو ہر انسان بخوبی جانتا ہے کہ سب مخلوقات نے مرنا ہے، لیکن کب مرنا ہے یہ بات انسان کی پیدائش سے لے کر اب تک سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ سائنسدان بھی اس قدر حیرت انگیز ترقی کے باوجود بھی اس سوال کا جواب جاننے سے قاصر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کی مقررہ مدت ایک راز ہے، لیکن قرآن و حدیث سے کچھ ایسی نشانیوں کا ذکر ملتا ہے جو موت کے قریب اکثر لوگ محسوس کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلی نشانی جسے سکرات کا نام دیا گیا ہے کہ اس بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ موت کے سکرات کا وقت یعنی موت سے پہلے سختی ہونے کا وقت اپنے حق کے ساتھ آ گیا، یہی وہ چیز تھی جس سے تو بہت بچتا تھا۔ مفسرین کے قول کے مطابق اگرچہ مومنوں کی سکرات کا عالم کافروں کی نسبت بہت آسان ہے، لیکن کیونکہ انسان کی روح نکلنے کا کام تدریجی صورت میں انجام پاتا ہے، اسی لیے اس میں بہت زیادہ سختی محسوس ہوتی ہے، اور حتیٰ کہ مومنین بھی موت کے وقت سکرات اور اس کی سختی کو محسوس کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک مخلوق میں افضل ترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات سے 5 دن پہلے جسم کی حرارت میں شدت کی وجہ سے بے چین رہے، جس کی وجہ سے تکلیف بھی بڑھ گئی اور ساتھ میں غشی بھی طاری ہو گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر مختلف کنووں کے مشکیزیں بہاؤ تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر وصیت کر سکوں۔ اس فرمان کی تکمیل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لگن میں بٹھا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا پانی ڈالا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس بس کہنے لگے، یہاں تک کہ اپنی عمر مبارک کے آخری لمحے میں اپنے ہاتھ کو پانی میں ڈال دیا اور پھر اسے اپنے چہرے پر ملتے اور لا الہ الا اللہ کہتے، پھر فرماتے کہ بے شک موت سکرات اور شدید ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سختیاں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مربوط ہیں۔ اگر سکرات کے لمحات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے تو یہ اس تکلیف کا نام ہے جو براہ راست روح پر نازل ہوتی ہیں اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، یہاں تک کہ روح کا وہ حصہ بھی تکلیف محسوس کرتا ہے جو بدن کی گہرائیوں میں موجود ہوتا ہے۔ پھر یہ تکالیف تمام بدن میں یوں پھیل جاتی ہے کہ ہر رگ پٹھے حصے اور جوڑ سے روح کھینچی جاتی ہے، نیز ہر بال کی جڑ اور سر سے پاؤں تک کی کھال کے ہر حصے سے روح نکال لی جاتی ہے۔ لہٰذا اس قدر شدت کے مراحل کو بھانپتے ہوئے بزرگوں نے تو یہاں تک فرما دیا کہ موت کی تکلیف تلوار کے وار، آرے کے چیرنے اور کینچی کے کاٹنے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جاتا ہے کہ موت کے قریب انسان کا رنگ مٹیالہ ہو جاتا ہے، گویا مٹی سے بھرا تھا تو مرتے وقت بھی مٹی ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہر رگ سے روح نکالی جاتی ہے، جس کی وجہ سے تکلیف جسم کے اندر باہر ہر جگہ پھیل جاتی ہے، ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، زبان سکڑ جاتی ہے اور انگلیاں نیلی پڑ جاتی ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ جسم کے ہر حصے پر موت طاری ہوتی ہے، پہلے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلیاں اور پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، اور یوں جسم کے ہر حصے کو سختی کے بعد پھر سختی اور تکلیف کے بعد پھر تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ روح حلق تک کھینچ لی جاتی ہے۔ اس حالت میں سستی اور ضعف انسان کے پورے وجود کو گھیر لیتا ہے، جبکہ رخسار کا رنگ مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں زبان بولنے سے قاصر ہو جاتی ہے، لیکن آنکھیں، کان اور دوسرے اعضاء ابھی کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ انسان دنیا اور اپنے اموال کی طرف حسرت کی نگاہ دوڑانے کے بعد اپنی اس حالت پر پشیماں ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد موت اس پر چھا جاتی ہے اور اس
اس کے کان بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر نہ بول سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے، اس کی آنکھیں گول گول گھومنا شروع کر دیتی ہیں، پھر کچھ دیر بعد موت کا سایہ اس کی آنکھوں تک آ جاتا ہے اور انہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور اس کی جان بدن سے نکل جاتی ہے اور آنکھوں کے ڈیلے اوپر چڑھ جاتے ہیں، یعنی مردہ کھلی آنکھوں سے اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے۔ مرنے کے بعد میت کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، اس حوالے سے سائنسی توجیحات بھی پیش کی جاتی ہیں۔ تاہم یہ سوال کہ مرنے کے بعد میت کی آنکھیں کیوں کھلی رہ جاتی ہیں، تو اس کا جواب خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتے ہوئے رب تعالیٰ کے اسرار سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو آگاہ فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے اس کی آنکھیں ایک ایسا منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں جو زندوں کو نظر نہیں آتا، جبکہ احادیث کی مستند کتابوں ابو مسلم اور ابن ماجہ کی روایت کے مطابق جب صحابی رسول حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ وہ اس وقت نزع کے عالم میں تھے، گھر میں افسردگی کا ماحول تھا اور گھر کے ایک گوشے میں خواتین رو رہی تھیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو اس کی نگاہیں پرواز کرنے والی روح کا پیچھا کرتی ہیں، لہٰذا تم دیکھتے نہیں کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوتا ہے، لہٰذا مرنے والے کی امیدیں دنیا اور دنیا والوں سے ختم ہو جاتی ہیں، جبکہ توبہ کا دروازہ کچھ ہی دیر پہلے بند ہو جاتا ہے۔ پھر حسرت اور ندامت اسے چاروں جانب سے گھیر لیتی ہے، لہٰذا قرآن و حدیث کے مطابق سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ سکرات ایک ایسا نازک لمحہ ہے جس وقت ایمان پر ثابت قدمی ہی ایک مومن بندے کی کامیابی ہے، لیکن اس وقت مومن بندے کے خلاف انسان کا ازلی دشمن شیطان اسے راہ راست سے ہٹانے اور اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتا ہے اور عقیدہ توحید سے اس کے دامن کو خالی کرنے کے لیے حملہ آور ہوتا ہے اور مختلف ریبانہ انداز میں دھوکے دیتا ہے، کیونکہ اس حالت میں انسان اس قدر خوفزدہ، پریشان اور حیرانگی کے عالم میں تنہا کھڑا ہوتا ہے کہ اسے کسی اپنے کے سہارے کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے اور شیطان اس ضرورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر مختلف طریقوں سے حملہ آور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں موت کی ان تمام سختیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین ثم آمین۔